بھائی یہ بریک میں تو آپس میں تینوں ایک جیسے ہوئے ہوتے ہیں, دوستی ہوتی ہے, اس وقت کچھ اور ہو رہا تھا. جی کیا کہہ رہے ہیں بھائی, انہوں نے بہت بڑی چارج شیٹ آپ پہ لگا دی. آپ نے شیر بکری کی کیا مثال دی ہے؟ نہیں, شیر بکری کی مثال دینے کا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہاں سے یہ آپ کی گورنمنٹ پہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے؟ پرسنل نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ جو یہ چیزیں اگر میڈیا پہ بیان کی جائیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو, تو پھر اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے, وہ ایجنڈا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایجنڈا ہے کوئی؟ دیکھیں ایجنڈے سے مراد یہ ہے کہ بھٹی صاحب کا 2-3 باتیں جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں, حقائق کے بالکل مختلف بتائیں کیا ہے وہ. پہلی بات انہوں نے کہا جناب 1 لاکھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں, اور تاثر یہ دیا کہ یہ کوئی پشتون ہے اور ان پہ مقدمات درج ہوئے ہیں. تاثر یہ دیا, میں نے ان کی گفتگو میں ٹوکتا نہیں ہوں کسی کو, میں نے گفتگو کے دوران ان سے پوچھا, میں نے کہا سارے پشتون ہیں, انہوں نے کلیئر نہیں کیا. نہیں سارے پختون نہیں ہیں, آزاد کشمیر کے بھی ہیں, پنجاب کے. ارے بھائی ایک بات سنیں میری, ایک بات سنیں. لاکھ نہیں ہے. دوسری بات, بلکہ یہ میں پرمیشن سے پوچھوں آپ کر لیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو ایمان مزاری صاحب کی انہوں نے بات کی, میں دوبارہ اسے کنڈیم کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ابھی انہوں نے کہا نا کہ ہر جگہ سے ہیں, تو وہ تو یہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ پختونوں کے ساتھ یہ. انہوں نے کہا کہ صرف کے پی کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, جو کہ بالکل قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن جن لوگوں کو لوگ تھوڑا یا زیادہ سنتے ہیں, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی فیکٹ پہ بات کریں. جو اس وقت ایک نفرت کی فضا پنپ رہی ہے, بڑھ رہی ہے. آپ نے وزیر پنجاب کی سٹیٹمنٹ سنی کل کی, جو دہشت گرد کہہ رہی ہیں. نہیں, دہشت گرد بات یہ ہے کہ جو پولیس پہ فائر کرے یا پولیس پہ آنسو گیس چلائے, اسے کیا کہیں, وہ پولیٹیکل ورکر کہیں. میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 لفظ استعمال ہو رہے ہیں, پرامن سیاسی مارچ. ٹھیک ہے, نہ یہ پرامن تھا, نہ یہ سیاسی تھا, نہ یہ مارچ تھا. یہ یلغار تھی. جب آپ آنسو گیس کی گنیں لے کے آئیں, ویپنز لے کے آئیں, تو پھر یہ پرامن مارچ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا 1 لاکھ اور فلانا, یہ بتائیں کہ جب پی ٹی آئی نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ جناب یہاں پہ اسلام آباد میں سانحہ ہوگا, میساکر ہو گیا, 1000 لاشیں گر گئیں, پھر 287 پہ انہوں نے لاک کر دیا. 3 دن پوری دنیا کو یہ بتاتے رہے. تسلیم کی نا, مسئلہ یہ ہے. وہ تو بات کی بات ہے کہ ہم نے کیا کیا, میں بتاتا ہوں. وہ بھی 3 دن پوری دنیا میں یہ میسج وہ پھیلاتے رہے, سوشل میڈیا اور جو ان کے ہینڈلرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جناب 287 بندہ جو ہے وہ اسلام آباد میں مار دیا, سیکیورٹی اداروں نے, پولیس نے, گورنمنٹ نے. پوائنٹ آ گیا. 3 دن بعد کہتے ہیں جی نہیں وہ بندے 12 ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ان 3 دنوں میں جو یہ 287 کا نیگیٹو اور پروپیگنڈا کرتے رہے اور نفرت پھیلاتے رہے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہونی چاہیے, جو بالکل ہونی چاہیے, بالکل یہ میں کہہ رہا ہوں. اور انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے. باقی بات جو ہے گورنمنٹ کی اور اس کی اسٹیٹ کی, اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا, گورنمنٹ کا نمائندہ اس کی آگے گورنمنٹ ہوتی ہے. پاکستان میں ویسے ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اسٹیٹ کو کون ڈیفینڈ کرتا ہے؟ اسٹیٹ خود آ جاتی ہے. کیا ہے واٹ اسٹیٹ؟ مجھے آپ تو ڈیفینڈ نہیں کر رہے اسٹیٹ کو. کیوں نہیں کر رہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اتنی پریس کانفرنس کرنی پڑی 9 مئی کے واقعے کے بعد, آپ لوگ ڈیفینڈ نہیں کر رہے. دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو اگر کرنی پڑی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ہم سے زیادہ معلومات تھیں کہ کس کس جگہ حملہ ہوا, کن کن لوگوں نے کیا. فوٹیجز جو ہے وہ جو کور کمانڈر کے گھر کے اندر کیمرے لگے ہیں, اس کی ایکسیس ڈی جی آئی ایس پی آر کو ہے یا مجھے ہے؟ آپ کے پاس تو ایکسیس ہے ہی نہیں, اس کا مطلب آپ گورنمنٹ اور ڈیاب ایکسیس مانگتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, جی ایچ کیو کے اندر جو کیمرے اس کی ایکسیس ان کے پاس ہے. انفارمیشن تو گورنمنٹ کو دینی ہوتی ہے نا, دینی ہوتی ہے, لیکن اگر خدا کے وضاحت کی ہے ڈیفرنٹ آپ مان لیں گے تو لوگ کہیں گے یار ہم پتہ نہیں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اس وقت کہ جی ہمیں پتہ کون ماتحت ہے ادھر. لیٹس بی کلیئر. اور آپ کی پوزیشن بہت آکورڈ ہے, یہ بھی میں جانتا ہوں. جو آپ پہ آنسلاٹ ہو رہا ہے نا اس وقت بھٹی صاحب کی, واٹا صاحب کی طرف سے, اس وقت جو آنسلاٹ ہے, اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو غلط ہو رہا ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں جھنڈا لگ رہا ہے آپ کو, اس نفرت کو بڑھایا جا رہا ہے کہ جھنڈے کے تحت. پروین صاحبہ نفرت کون بڑھا رہا ہے؟ اگر سی ایم پنجاب کہتی ہیں یہ دہشت گرد ہے, ابھی وہ کل میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہا, آپ کو دوبارہ چلا کلپ, اور وہ جنرلائز ہی کر رہی ہیں, جو کمپیئرنگ چل رہی ہے. نفرت کون بڑھا رہا ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ کسی چارٹ پر ڈیموکریسی ہوا ہوا ہے, اگر کہیں یہاں چینج آف ہارٹ ہو گیا کہیں پہ بھی جہاں پہ ہوتا ہے, تو کیا اور بلاول بھٹو صاحب کی طرف آپشن آتی ہے کہ وہ پرائم منسٹرشپ لے لیں, تو آپ لوگ چارٹ آف ڈیموکریسی پہ عمل کریں گے یا ان کے خلاف جائیں گے ملک, آپ کہ آپ کہیں گے ملک بچانے کے لیے ہم جا رہے ہیں, یہ ڈیلیور نہیں کرتے؟ دیکھیے ابھی تو یہ مفروضوں پہ مبنی بات ہے, اور جب یہ وقت آئے گا تو پھر فیصلہ ہو جائے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بلاول صاحب کا نام آئے تو خود مسلم لیگ نون بھی اس کو سپورٹ کرے. واہ, یہ بھی ہو سکتا ہے, واہ واہ, ضروری نہیں. اچھا لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دلی خواہش کا اظہار کیا ہے پلوشن نہیں تو انہوں نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا. آپ کو آپ کے لیڈر کو کس نے بنوایا تھا؟ زرداری صاحب نے. نہیں 77 سیٹ کے ساتھ یہ نہ ہوتے تو آپ کے لیڈر کی نومینیشن زرداری صاحب نے کی تھی, بات سیدھی یاد رکھیں, مت بھولیں. لیکن ایک بات کا میں یہ ضرور کہوں گی, ایک بات کا جواب پی ٹی آئی کو بھی دینا ہوگا. اس سینکڑوں ہلاکتیں ہوئیں, ٹھیک ہے, ان کے بقول
ٹھیک ہے میم اگر 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ جو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر یہ کون سا انصاف ہے اس جماعت کا کہ ایک گولی بھی کسی MNA MPA لیڈر عہدیدار آپ کو لگنی چاہیے تھی. نہیں لگی؟ نہیں سارے مرے تو غریب غریب ہی مرتے ہیں. پیپلز پارٹی میں وہ بھی تھے. دیکھیں وہ لوگ ہیں نا پیپلز پارٹی میں، دیکھیں پیپلز پارٹی میں سب سے بڑی جو سب نے دی ہیں قربانیاں، لیکن لیڈرشپ نے دی، بالکل جان سے گئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں کہ یہ بھی تو پوچھے نا ان سے کہ ایسی کیسی گولی تھی جو چن چن کے جو ہے صرف ورکر کو لگ رہی تھی؟ یا تو آپ لوگ تھے ہی نہیں، آپ نے ان کو آگے کیا ہوا تھا. دوسری بات، یہ جو وفاق اور اداروں کو اور صوبوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کا ایک کھیل شروع ہوا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے. کون کر رہا ہے؟ اور اس کے تانے بانے آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ اگر کہیں اور جا کے جڑتے ہوں. لیکن جو اس کو ہو سکتا ہے کوئی بیرون ملک سازش ہو. اس وقت KPK کا صوبہ بہت سی مختلف قسم کے تھریٹس کی زد میں ہے. ٹھیک ہے، وہاں جس قسم کی ٹیررزم ہو رہی ہے، تو آپ مجھے اب جو کرم میں ہوا ہے، جو دیکھیے بچوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ ڈگری ضروری نہیں ہوتی. میں تو خود ایکسپیل ہو گیا تھا گورنمنٹ کالج سے. وہ یہ بچوں کو بڑی اچھی سیکھ ہے، بہت اچھی سیکھ ہے. لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کا خیر خواہ ہرگز نہیں ہے. اور جو یہ کرے اور یہ نفرت پھیلائے، اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے. تیسری بات دیکھیے، یہ مجھے نہیں پتا فیک نیوز، آئی ڈونٹ نو، یہ میں دیکھوں گی. کا میری IT کی کمیٹی میں ہم نے بلایا ان کو اپنے. نہیں آپ مجھے یہ بتائیں، نہیں ایک بات سنیے، نہیں میرا آپ سے سوال ہے. غزہ کے شہداء کی لاشیں سوشل میڈیا اپنے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. کہ اسلام آباد کے اور آپ ایسے اس کو سزا ہونی چاہیے. 5 سال کر رہا ہوں ان کی قربانی اور اس قربانی کا 1 منٹ ڈاکٹر صاحب کوئی آپس میں ان کی اور ان کا وہ کہہ رہے ہیں اس کو فیک نیوز کی طرح پریزنٹ کرنا، یہ بات وہ ایک ہاں بالکل ہونا چاہیے. لیکن آپ کو یاد ہوگا سلالہ کا واقعہ ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی آپ کی گورنمنٹ تھی. جی کس نے ڈیفینڈ کیا؟ حکومت نے. نے کس نے ایکشن لیا؟ حکومت نے. کس نے اڈے واپس کیے؟ حکومت نے. تو اس معاملے میں آپ کو حکومت نظر نہیں آ رہی؟